اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 19ویں ہم نے تراویح پڑھ لی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد اللہ کے مہمان اللہ کے گھروں میں جلوہ گر ہوں گے، اور اس کو ہم عرف عام میں اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ ایسی تاریخی عبادت ہے، جتنا روزے کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی اعتکاف کی تاریخ پرانی ہے، جتنی روزے کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی اعتکاف کی۔ ہمیں قرآن پاک سے جو سب سے پہلے ثبوت ملتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے جی وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر ثانی کی، ٹھیک ہے جی، اور یہ تعمیر کرنے کے بعد یہاں سے چند مسائل تو یہیں سے اخذ ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر، مسجدوں کو آباد رکھنا، تعمیر کرنا، بننا بنوانا یہ عام بندے کا کام نہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اولو العزم اللہ کے رسول ہیں، ہاں جی، اور ذبیح اللہ ہیں، حبیب اپنا خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کو خوب صاف ستھرا کرو۔ مسجد کی صفائی کرنا بھی عام بات نہیں ہے، ہم خادم کو ایویں کوئی للڑو پھلڑو نہ سمجھے۔ میں نے اپنے زندگی میں جو آج سے 40 سال پہلے کا منظر دیکھا ہے نا جی، جب خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ وہ واقعتاً صاف کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسجد سے ہم گندگی دور کریں گے، اللہ ہمارے دلوں کی میل کو دور کر دے گا۔ 40 سال پہلے میں نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے، میں خود عینی شاہد ہوں۔ جب کوئی عمرے پہ جاتا، کوئی حج پہ جاتا، اپنے سارے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملتا اور مل کے معافی مانگتا، یار میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، میں اس کے حبیب کے در پہ جا رہا ہوں، میں دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد، لڑائی جھگڑا نہیں لے کے جانا چاہتا، آپ کی مہربانی، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آنے کے بعد وہ لوگ دلوں کی صفائیاں کر کے آتے تھے، قدورتوں کو دور کر کے، گندگی گلاس۔ آج تو بھائی جان جو جتنا بڑا بے ایمان ہوتا ہے اتنی زیادہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، اور دھوکے بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے۔ الٹ گیا نہیں حساب کتاب، عمرے بھی ہو رہے ہیں، دل چ بغض بھی رکھے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، کینے بھی، لڑائیاں بھی، جھگڑے بہناں نال، بھراواں نال۔ کو ماڑا ہو گیا تو انہیں سب تو بڑا جرم کر لیا، تو ماڑا ہے کیوں؟ ہوئے یوں نہیں، پہلے عمرہ، حج، صفائی، تعمیر یہ خالصتاً نا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اب رضا کے نہیں، اب دکھاوے کے لیے، ہاں جی۔ پہلے پیری مریدی ہوتی تھی اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے۔ میرے مرشد نے جب میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا، بات سن، مسلک اہل سنت پر رہے گا، سنی رہے گا، نماز کا پابند رہے گا، شریعت کی حدود کی اگر تو پاسداری کرے گا، حلال حرام جو اللہ نے کہا ہے اس کا تو پاسداری کرے گا تو تو میرا مرید ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کا تارک ہوا، بے نمازی ہیں تو میرا مرید کوئی نہیں۔ اللہ کی حدود کو توڑی، تیری میری مریدی ختم، پیری مریدی ختم، نہ میں تیرا پیر تھا نہ تو میرا مرید۔ پہلے وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی طرف، عبادت کی طرف ہمیں راغب کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں جی وہ تو میرا ہاتھ پھاڑ لیا نا، بس میری عبادت ہی تیرے واسطے کافی، پیر بخشا لین گے جی، بخشا لین گے۔ ایسا نہیں، یہ وہ کام ہے اللہ کے گھروں کا مہمان بننا، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا کرنا، یہ وہ کام ہے جو نبیوں کے کام ہے۔ حضرت
پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اسی اعتکاف کے بارے میں، ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کی تین قسمیں، تین قسم کا اعتکاف، ایک ہے اعتکاف فرض، ایک اعتکاف ہے سنت، ایک اعتکاف ہے نفل۔ فرض اعتکاف کون سا ہے؟ فرض اعتکاف وہ ہے اگر کسی بندے نے نظر مان لی، منت مان لی، یا اللہ میرا یہ تو کام کر دے، میں اعتکاف کروں گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، اعتکاف بھی کرے گا، یہ فرض اعتکاف ہے۔ اچھا جی، دوسرا اعتکاف ہے، اور یہ فرض میں مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے۔ منت کے اعتکاف کی کم از کم مدت، زیادہ آپ جتنا مرضی کریں، کم از کم مدت کتنی ہے؟ 1 دن اور 1 رات۔ دوسرا ہے نفلی اعتکاف، آپ جب بھی مسجد میں آئیں، آپ آتے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، اگر آپ دنیاوی گفتگو بھی کرتے ہیں، کوئی گفتگو بھی کرتے ہیں، تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کھا لیتے ہیں، آپ پی لیتے ہیں، آپ سو لیتے ہیں، آپ باتیں کر لیتے ہیں، مسجد میں باتیں کرنا، سونا، کھانا، پینا، یہ تمام معاملات کرنا جائز نہیں ہے، لیکن معتکف جو ہے اس کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں۔ آج رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے نا جی، تو لڑکے کیا کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آ کے سو جاتے ہیں یہاں پہ، ادھر سے سیٹھ کو کیا کہہ کے آئے ہیں، جناب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے تو نماز کی اجازت دی، وہ اتنے نیندریں پوریاں کر رہے ہیں۔ یہ بھی 2 نمبری ہے، یہ ناجائز فائدہ اٹھانا اعتکاف کا۔ ہاں جی، اعتکاف کی نیت کر کے اگر سو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں سو رہا تو پھر وہ غلط کر رہا ہے، یہ مسجد ان کام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اکثر لوگوں نے کیا کیا، اب ہمارے ہوٹل بھی ہیں اور سرائیں بھی ہیں، اس طرح کے دوسرے انتظام بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی ہم اللہ کے راہ میں نکلیں، ہمیں مسجدوں میں جگہ دو، وہ مسجدوں کے اندر آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں، کھانا پکانا، سونا اٹھنا سارا کچھ اتنے ہی بنایا ہے۔ جب یار الٹرنیٹ چیزیں موجود ہیں، آپ اللہ کے راہ میں نکلے ہو، تو جب تمہارے پاس ہمت ہے تو نکلو، نہیں تو مسجدوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ مسجدیں ان کام کے لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ہیں، ریاضت کے لیے ہیں، صاف ستھرا رکھا جائے۔ بندہ جب وہاں پہ ہی ڈیرے لگا لے گا، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، اٹھے گا، سارے مسجد کے تقدس مامال ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا الٹرنیٹ نہ ہو پھر یہ جائز ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے نا پھر جائز ہے۔ جب الٹرنیٹ موجود ہے، جب علماء موجود ہیں، جب مبلغین موجود ہیں، تو پھر یہ معاملات کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا، باقی ٹھیک ہے جو کرتا ہے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے جی سنت اعتکاف۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر آخری 10 دنوں کا اکثر اعتکاف فرمایا۔ جس سال آپ سے اعتکاف رہ جاتا، آپ اگلے سال ڈبل اعتکاف کرتے، 20 دنوں کا اعتکاف فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ یعتکف کل عام 10 فاعتکف 20 فی عام الذی قبض، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے، اور جس دن آپ جلوہ گر ہوئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے، لیکن ایک سال کسی وجہ سے نہ کر سکے تو آنے والے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، حضور رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا جی، یہ یاد رکھیے، کسی بھی علاقے والوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس علاقے والوں کے میں سے کوئی ایک شخص محلے میں سے لازمی اعتکاف بیٹھے۔ اول تو ہر نوجوان کو بیٹھنا چاہیے، 10 دن اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر لو وقت، انشاءاللہ تعالی لذیذ بخشش بھی مل جائے گی، برکت بھی مل جائے گی، اور اعتکاف کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی محلے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو پھر سارے ہی گناہ گار ہو۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اس کو لازمی ادا کیا جائے گا محلے میں سے ہر ایک۔ جس طرح یہ آپ نہیں پڑھتے نماز جنازہ، یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو اگر محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہ بیٹھا، سارے گناہ گار ہوں گے۔ فرض نماز جنازہ اگر کسی نے نہ پڑھا تو سارے ہی گناہ گار، پوری امت گناہ گار ہوگی۔ اگر کسی نے چند مسلمانوں نے ادا کر لیا تو سارے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے مسجد نبوی میں بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی یار میں پرنور فضائیں ہوگی ہیں، کتنی پرنور فضائیں ہوگی، سامنے بیت اللہ ہوگا، ہم اعتکاف بیٹھے رہیں گے 24 گھنٹے زیارت کر رہے ہوں گے، گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہوائیں فضائیں نصیب کرے ہیں جی، جن ہواؤں فضاؤں میں سونے نے ہوا سانس لیا ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کملی والے جہاں جہاں سے گزرے تو صدیوں پہلے تھے، لیکن آج تک ہوائیں فضائیں معطر ہیں، اور گزرے صدیوں پہلے تھے، 1400 سال پہلے آقا جی جلوہ گر ہوئے، لیکن وہ سانس مبارک کی خوشبو ہے۔ آج آپ یہاں کی مسجد میں، بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں کسی کو چھوٹی بڑی نہیں کہتا، سارے ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب آپ سونے نبی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے آپ کو ایک الگ وقار ملے گا، اور اللہ کے گھر اب حرم شریف میں چلے جائیں الگ جلال ملے گا، پتہ لگتا ہے کہ واقعتاً اللہ کے بندے اللہ کی دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، وہاں پہ پتہ لگتا ہے جناب وہ پر وقار مناظر، بندہ جدھر بھی دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، سبحان اللہ، واہ میرا مال کا تیری عظمت، کیا شانہ ہے۔ ہاں جی، اللہ سونے نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے ہر اس مقام پر جہاں سونا کملی والا جلوہ گر ہوا، مکے کے اندر آقا جی جلوہ گر ہوئے، بے مثال مکہ بنا دیا، مدینے میں جلوہ گر ہوئے، مدینہ بے مثال بنا دیا، دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، نہ مکے جیسا کوئی نہ مدینے جیسا کوئی، بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی، ساریاں قابل احترام ہیں، لیکن میرے سونے نبی جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ہاں جی، وہ لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا، ہاں جی، انفی آتشوں و سخا کا تم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھن دو بوند ادھر بھی گرا جانا، سونیا کرم کے 2 قطرے ادھر بھی ڈال دو، آپ کا کیا جانا ہے سونے، آپ نے اجازت دینی ہمارا کام بن جانا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔